خرچ میں، گفٹس میں یا سلوک میں، یہ بھی بچوں کو باغی بناتی ہے، بگاڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، اس کا بیٹا آیا، اس کو بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھایا۔ ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه، پھر بیٹی آئی لیکن اس کو پیار نہیں کیا اور اپنے بازو بٹھایا، گود میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کیا؟ ان کے درمیان تو نے ناانصافی کیوں کی؟ اس کو چوما، اس کو نہیں، اس کو گود میں بٹھایا، اس کو زمین پہ۔ یہ برابری نہیں ہے۔ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹی کے ساتھ ایسا ٹھنڈا سلوک اچھی بات نہیں ہے، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کی ہے۔ کبھی معاملہ الٹا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ لاڑ پیار میں آدمی حدیں پار کر جاتا ہے۔ بچہ اگر غلط کاموں میں مبتلا ہے، بے دینی کا اظہار کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر ماں بولے دیکھیے اس کے اندر یہ کچھ عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، میں ہوں نا، تم چپ رہو، میں دیکھ لوں گا کیا ہے۔ آؤ بیٹا، کیا بیٹا، کیوں ایسا کیے؟ نہیں کرنا ایسا، ماں کو گالی نہیں دیتے، ماں کو گالی دیا ہے بھائی وہ، اور آپ اتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں، میں تو دوں گا۔ بولے نہیں بیٹا ایسے نہیں دیتے، ہاں وہ میں تو دوں گا، میں تو آپ کو بھی دوں گا، پھر تھپڑ مارتا۔ اچھا اب بتی سل گئی، ہاں اب سمجھ میں آیا، میں تو آپ کو بھی دوں گا۔ تب جا کے غصہ آتا، ہاں تب بڑا ہو گیا، تھپڑ لگا دیا اس کو۔ تو یہ مزاج انسان کا اگر ہو کہ لاڑ پیار میں بگاڑنا بچوں کو، اتنا لاڑ پیار نہیں، جو مانگا سب دے رہا، جو مانگا سب دے رہا۔ تو یہ جو چیز ہے، اتنا لاڑ پیار اور ہر خواہش پوری کرنا، یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ ایک طرف تو کنجوسی کرنا، بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ فضول خرچی بچوں کو سکھانا اور بے وجہ کی ان کے لیے نعمتوں کے ساری چیزیں دروازے کھول دینا۔ لے بیٹا کہاں جا رہا؟ گھومنے جا رہا، ادھر آ، پیار کر، ہاں یہ لے 100 کا نوٹ، جا عیش کر۔ ہم کو نہیں ملا نا بچپن میں، ہم اپنی زندگی میں چاہتے بچے عیش کریں۔ بولا کیا کروں اس کا، 100 روپیہ مل گیا، 500 کا نوٹ دے دیا، 100 کا بول کے، تو 100 کا نہیں 500 کا ہی، دیکھا بھی نہیں، اتنا پیار میں دیا، ایک دم اندھا بن کے۔ وہ بچہ جائے گا دوستوں کے ساتھ، سب بے حیائی کرے گا، سب غلط کام کرے گا۔ اس کو خرچہ کرنا نہیں سکھایا، لیکن پیسہ زیادہ دے دیا، کیا ہے یہ؟ بعض اوقات اتنا لاڑ پیار بچوں کا ہوتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کرنا، ان کو پیسہ ان کے ہاتھ میں دینا، یہ لے بیٹا جا، پکنک پہ جا رہا 5000 روپے دے، دوسرے بچوں کے ماں باپ 300 روپے دے کے بھیج رہے پکنک پہ، یہ کیا ہے؟ سب دوستوں پہ خرچ کرنا، تو مین آدمی سینٹر والا ہونا چاہیے، تو بعد میں جا کے پولیٹیشین ہی بنے گا وہ۔ بعض اوقات اس طرح سے، اور جب ملنے کی عادت بنتی ہے اور پھر اچانک ناراض ہو کے بولتا آج سے تیرا بند، اچانک بند ہونا اس کو کرمنل بناتا، کیونکہ عادت بن گئی اس کی، اور دوستوں میں ایک سٹیٹس بھی بن گیا نا اس کا، کہ پھر دوست جو ہے کچھ بھی خرچہ آیا تو اس کو دیکھتے، اب اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بھی بیچ دے گا، گھر کی چیزیں لے جا کے بیچے گا، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ نانی کے زیورات کہاں گئے، وہ بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے، اس کو معلوم تھا اماں دیکھ کے خوش ہوئی میری بچی کے لیے رکھ رہی میں، اور جو رکھی تو رکھ دی، دیکھی بھی نہیں، مہمانوں کو دکھائی تھی، گاؤں سے آئے تھے، یہ بھی دیکھا اچھا ادھر رکھا ہوا ہے کیا، غائب۔ اب ڈھونڈ رہے پورے گھر میں، کہاں گیا؟ آپ لیے کیا جی؟ وہ تم، میں کیوں لوں؟ تم نے بیچا ہوگا، تم نے ہی کیا ہوگا، کسی مہمان رشتہ دار کو تو نہیں دی، بہن کی شادی ہوئی تھی اس میں تو نہیں دی، اور میں کیوں دوں؟ اب یہ جو ہے، ہاں یہ چنگیز خان لے کے گیا اس میں سے۔ تو بعض اوقات بچے چوری بھی کرتے اس وجہ سے کہ ان کو ہم عادت ڈال دیتے ہیں لاڑ پیار کی۔ ان کو ڈسپلن سکھانا چاہیے، پیسوں کے معاملے میں اور زبان کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، گھر کے اندر رکھ رکھاؤ کے معاملے میں، یہ ساری چیزوں میں ان کو ادب سکھانا چاہیے۔
یہ نہیں کہ لاڑ پیار ہے. بچے کھانا کھا کے پلیٹ ادھر ہی چھوڑ دے رہے ہیں, دسترخوان بھی بچھاتے نہیں بچھاتے, اور پھینک دے رہے ہیں کوئی بھی چیز ادھر ادھر کی, اور سب گھر کے ماحول جو ہے, جوتا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, اس ٹوتھ برش یہاں کیا تو ادھر ہی چھوڑ دیا. نہیں, بچوں کو ڈسپلن سکھاؤ. اپنا بستر خود تم بناؤ گے, لپیٹ کے رکھو, نیند میں سے اٹھنے کے بعد تم ڈسپلن سکھانا بچوں کو. باپ نہیں کرا تو بچے کہاں سے کریں گے, وہ تو ماں کرتی بیچاری سب کا. تو یہ سارا چیز ان کے اندر پیار محبت اپنی جگہ, لیکن ڈسپلن بھی آنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادب ابنک, اپنے بیٹے کو ادب سکھا, اپنے بیٹے کو ادب سکھا, یعنی ڈسپلن اس کو سکھا. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ, اس لیے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تو نے اس کو کیا ڈسپلن سکھایا, کیا نالج دیا, کیا علم دیا, کیا اس کو ڈسپلن سکھایا. وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ, اور تیری اولاد سے بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تیری کتنی فرما برداری کی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے, کیا کرتے تھے, اپنی اولاد کو ڈسپلن سکھاؤ. لاڑ پیار میں خراب کرنا نہیں ہے. ایسا لاڑ پیار جو ان کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بنے, یہ زہر کی طرح ہے. بچوں کو ایسا لاڑ پیار نہیں دینا چاہیے. تو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے.